تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ صبح صبح اپنے آفس جاتے ہیں، اپنی ٹیبل دیکھتے ہیں، وہاں پر تمام ایسیسریز آپ کی رکھی ہوئی ہیں، کافی مگ بھی رکھا ہوا ہے، آپ کی چیئر بھی ہے، آپ کا ڈیسک ٹاپ پی سی بھی ہے، ایل سی ڈی واٹ ایور اٹ از، وہ سب وہاں پر رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کی چیئر کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور اب وہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اور وہ کام بھی آپ سے زیادہ تیز کر رہا ہے، آپ سے زیادہ ایکوریٹلی کر رہا ہے، اس کو سک لیو بھی نہیں چاہیے، اس کو سیلری بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہے ڈر آج بہت سارے لوگوں کا کہ اے آئی، یعنی کہ وہ جو بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے ایکوریٹلی آپ سے زیادہ تیز طریقے سے، اس کو ہم اے آئی کہہ رہے ہیں، اور اے آئی جو ہے میری جاب کھا جائے گا، لیکن میرا ایسا ماننا نہیں ہے۔ میں ایسا کیوں نہیں مانتا؟ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جو ہسٹری ہے، یعنی جو پاسٹ ہے، وہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں، جہاں پر پہلے ٹریکٹرز تھے، ٹریکٹر سے پہلے لوگ تھے، اور جو کسان تھے، مطلب تھوڑا ایگریکلچر والا پارٹ بھی ہم دیکھ لینا، تو پہلے لوگ جو ہے وہ ہاتھ سے کسان والا کام کرتے تھے، اس کے بعد پھر ٹریکٹرز یا مشینریز آ گئیں، تو ایگریکلچر لینڈ تباہ نہیں ہوئی، کسان برباد نہیں ہوئے، اور بلکہ انہوں نے زیادہ ترقی کی، انہوں نے زیادہ گرو کیا۔ اسی طریقے سے آپ کمپیوٹر کی انوینشن دیکھ لیں گے، کمپیوٹر سے پہلے سارا کام مینول ہوتا تھا، تو جب کمپیوٹرز آئے، جب بھی یہی کہا گیا کہ اب بہت ساری جاب چلی جائیں گی، بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، بٹ اٹ ڈیڈنٹ ہیپن۔ آج میں اور آپ کمپیوٹر پر ہیں، میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر یہ ویڈیو سن رہے ہیں، تو ہماری نہ جاب گئی، نہ کچھ مسئلہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے ہسٹری کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں، انٹرنیٹ دیکھ لیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ دیکھ لیں، جس نے آف لائن مارکیٹنگ کو کہا کہ بھائی اب ختم دنیا جو ہے نا وہ آف لائن مارکیٹنگ کی، اب تو سب کچھ ڈیجیٹل آئے گا۔ اٹ ڈزنٹ ہیپن۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ٹرانسفارمیشنلی چل رہی ہوتی ہیں، جو کچھ آتا ہے وہ ایڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اے آئی بھی میرا ایسا سمجھنا ہے کہ کچھ نئی چیزیں آف کورس آئیں گی، کچھ جو آ رہی ہیں اب تک آ چکی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ٹرانسفارمیشن کی طرف اب جا رہے ہوں، تو بجائے اس سے ڈرنے کے کہ ہم اس ٹرانسفارمیشن کو ابھی سے سوچ لیں، تو شاید ہمارے لیے بینیفیشل رہے گا۔ سو واٹ اے آئی از ریئلی ڈوئنگ، تو اے آئی از ناٹ کمنگ ٹو کل یو۔ پہلی چیز کہ آپ کو وہ مارے گی نہیں، آپ زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، جب تک آپ کی موت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ اے آئی آلسو از ناٹ کمنگ ٹو ٹیک یور جابس، اے آئی از آلسو ناٹ کمنگ ٹو ایٹ یور پرسپیکٹیو بزنسز، یا جو بھی ہے۔ اے آئی سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ آپ کے کام کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئی ہے، اور وہ ٹاسک جو ریپیٹیٹیو ہیں، وہ ٹاسک جو بورنگ ہیں، یا وہ ٹاسک جو آپ بہت ساری چیزیں مطلب آٹومیٹکلی یا آٹومیٹڈ ہو سکتے ہیں، وہ ٹاسک اے آئی جو ہے وہ بہت آرام سے پرفارم کر دے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کل کریئر ہی ایک ایسی چیز کے اوپر بیسڈ ہے جو ریپیٹیٹیو ہے، جو آٹومیٹ بھی ہو سکتا ہے، جو بورنگ بھی ہے، وہ شاید خطرے میں ہے، لیکن اس میں یقین جانیے اے آئی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ایشو یا تو آپ کا ہے، یا آپ کے مائنڈ سیٹ کا ہے، یا آپ کے بیک گراؤنڈ کا ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور، جیسے کہ مطلب جو ہیومنسٹک لینگویج، جو ہیومنسٹک بیہیویئر ان اینی جاب ہوتا ہے وہ تو برقرار رہے گا، لیکن اگر کوئی ان ہیومنلی کام کر رہا ہے مشین کی طرح، تو مشین کین ریپلیس مشین، اس میں کسی طرح کا ایموشنز یا کسی ایک مشین کو ہم دوسری مشین کے اوپر فوقیت دینے والی بات نہیں ہے، اینڈ اٹ ول ہیو ٹو ڈیفینیٹلی گیٹ امپیکٹڈ۔ بہت آرام سے مطلب ایگزامپل کے طور پہ لیٹس بینک کے اندر ہم جاتے ہیں، برانچ کے اندر، اس کا جو کیش ٹیلر ہوتا ہے، یعنی جو ہمیں کیش دیتا ہے یا کیش ہم سے لیتا ہے، وہ والا ٹاسک اے آئی کین ڈو، یس اے آئی کین ڈو، لیکن اس سے پہلے ہی نہیں کہ اس کو ہم نے کیوس کے تھرو یا سی ڈی ایم کے تھرو ریپلیس کر دیا، کہ اب ہم سی ڈی ایم کے اندر کیسے ڈال دیتے ہیں، وہ بینک کے اندر ڈپوزٹ ہو جاتا ہے، یا پھر آئی بی ایف ٹی کے تھرو ہو گیا، انٹرنیٹ کے تھرو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو بینک کا بہت سارا کام آلموسٹ ختم ہو گیا، یا بڑا اماؤنٹ ہے وٹ ایور اٹ از، مطلب وہ آٹومیٹکلی شیئر ہوتی ہوئی آ رہی ہے اپارچونیٹی، اسٹل یو وانٹ ٹو، مطلب آپ نے ویژن ہی یہ سوچا ہوا کہ مجھے بڑا ہو کے بینک ٹیلر بننا ہے، سو اٹس یور فالٹ، ٹھیک ہے۔ آپ لکیلی بن جائیں، مجبوری کے اندر بن جائیں، تو اٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ میں بہت محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری 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 کریٹو، ویری یونیک، کوئی یو ایس پی لانی پڑے گی وتھ یور کریئر۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو یس، اے آئی ول
snatch all the repetitive and boring tasks from you. اور اگر آپ کی پوری زندگی ہی ریپیٹیو اور بورنگ ٹاسک کے اوپر بیس کرتی ہے تو یس یور لائف از ان ڈینجر ناؤ. اب آپ پوچھیں گے کہ کرنا کیا ہے، تو کرنے کے کچھ کام ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اے آئی کے اگینسٹ کام نہیں کریں، اے آئی کے ساتھ کام کر لیں. یعنی کہ اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو آپ آئیڈیاز جنریشن جو ہے وہ اے آئی کے تھرو کر سکتے ہیں. اگر آپ مارکیٹر ہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اے آئی کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اے آئی کے تھرو اپنی ٹیچنگ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں، اپنے سبجیکٹس، اپنے سلیبس، واٹ ایور اٹ از، جو بھی ہے آپ اس کو اچھے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. ڈلیوری مطلب مارکیٹنگ، ڈیزائن اور ٹیچنگ تینوں کی ڈلیوری آپ نہیں کرنی ہوگی، بٹ یو کین یوز اے آئی ٹو لیوریج یور ورک مور فاسٹر، مور کوئکر دین یور ٹریڈیشنل ویز. اسی طریقے سے اگر آپ پروجیکٹ مینیجر ہیں تو آپ اے آئی کے تھرو بہت ساری سمریز لکھ سکتے ہیں، بہت ساری رپورٹنگس وغیرہ جنریٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹا آپ کے ساتھ اچھا خاصا اویلیبل ہوتا ہے پروجیکٹ مینیجر. تو اے آئی کے ساتھ کام کرنا ہے، اے آئی کے اگینسٹ میں کام نہیں کرنا ہے. دوسرا کام جو کرنے کا ہے بہت امپورٹنٹ، ابھی اگر آپ اسٹوڈنٹ لیول پر ہیں، یعنی کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں گریجویشن میں یا پوسٹ گریجویشن کے اندر، تو اپنے اندر ہائبرڈ اسکلس پیدا کیجیے. اور اگر آپ مطلب پوسٹ گریجویٹ بھی ہو گئے، کام بھی کر رہے ہیں، تو اسٹل یو ہیو ٹو ڈیولپ دا ہائبرڈ اسکلس. یعنی کہ ہائبرڈ اسکلس، کراس فنکشنل اسکلس کی بات کر رہا ہوں. جیسے ایگزامپل کے طور پہ بایو میڈیکل، یعنی کہ بایو ٹیکنیکل، بایو اس طریقے سے بایو میڈیکل کی سائنس بھی ہے، دین یو نو دا ٹیکنیکل ایز ویل از اکول ٹو جو بایو میڈیکل کے اکوپمنٹس وغیرہ آ گئے، وہ ایک انڈسٹری لیوریج ہے، اس کے اندر اے آئی کانٹ بلڈ یو اینی تھنگ. اسی طریقے سے بینگ اے مارکیٹر اور بینگ اے ٹیکنالوجسٹ یا بینگ دا ڈیٹا ڈریون، ڈیٹا سائنس والے، تو یہ تین کمبینیشن ملا کے بھی یو کین بیکم دا ویری ڈینجر پرسن. اور اے آئی یا کچھ بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. تو اے آئی کے لیے دوسری چیز ضروری کرنے کے، یو ہیو ٹو بلڈ دا ہائبرڈ اسکلس. اور ہائبرڈ اسکلس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا، ایک تو کراس فنکشنل چلے جائیں ملٹیپل انڈسٹریز کا، اور پھر دوسری کہ انڈسٹری کی بھی اسکلس لے لیں. مطلب تھوڑا سا ضروری ہو گیا ہے. ہم نے جب پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹارٹ کی تھی نا، تو اس وقت پروجیکٹ مینیجر کو ضروری نہیں تھا کہ ڈومین آتا ہو یا نہیں آتا ہو، بزنس آتا ہو یا نہیں آتا ہو، مطلب وہ سائنس آتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی، پلاننگ، اسکیڈولنگ، سم تھنگ ایسا، تو وہ سب چیزیں ڈلیور ہو جاتی تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب مطلب 2015 یا 16 سے آفیشیلی ایسا نہیں ہے. وی ہیو ٹو نو مطلب بزنس ڈومین بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹیکنیکل ڈومین بھی پتہ ہونا چاہیے، اور پروجیکٹ مینجمنٹ تو پتہ ہونی چاہیے. تو انڈسٹری کے حوالے سے بھی اپنی نالج کو بڑھا لیں تاکہ آپ ریپلیسیبل ہو جائیں. آپ کو کوئی آرام سے جو ہے نا ریپلیس نہیں کر سکتے. آپ کو بلکہ دیا جائے اے آئی آپ پلیٹ میں رکھ کے کہ بھائی اس کو ٹرین کرو، تاکہ اس کی لیوریج دیتے ہوئے ہم کام کر سکیں. نیکسٹ کام جو ہم نے کرنا ہے وہ اسکلس کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ ایسی اسکلس ہیں جس کو آئی ہائیلی ڈاؤٹ کہ آئی ریپلیس کر سکتی ہے. وہ اسکل آپ کی ہیں کریٹیوٹی کی. آئی نو کہ وہ بہت اچھا پینٹ کر سکتی ہے، بہت اچھی امیج جنریٹ کر سکتی ہے، بہت اچھا کوالٹی پروڈیوس کر سکتی ہے، لیکن اس کو پرومپٹ تو آپ نہیں دے رہے نا. وہ ذہن، وہ تخلیق دماغ کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی دی ہے. سوچ تو آپ ہی سکتے ہیں. آپ کوئی منظر دیکھیں گے، وہی منظر پرومپٹ میں کنورٹ کریں گے، دین دیٹ امیج ول کم. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا منظر دیکھا ہے. تو لیکن کریٹیوٹی پہ تھوڑا کام کیجیے، جو اصل کریٹیوٹی ہے. دوسرا، آپ لیڈرشپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی ججمنٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، آپ اپنی ایمپیتھی کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یعنی بینگ ایمپیتھیٹک ہونا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. یو کین ورک یور اسٹوری ٹیلنگ، ویری امپورٹنٹ کہ اسٹوری ٹیلنگ آپ کو آتی ہو. اے آئی کو آتی ہے، اے آئی کو اسٹوری لکھنا آتی ہے، بٹ اس کو ریلیونٹ لکھنا آتی ہے. اس کو ریلیونٹ آپ بنائیں گے تھرو یور اسکلس، تھرو یور اسٹوری ٹیلنگ. آپ اے آئی کو بتائیں گے کیسے اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اور بھی اسکلس ہیں میرے ذہن کے اندر ابھی کچھ موٹی موٹی ہیں. ججمنٹ آئی کیس میں نے بتا دی ہے. ریلیشن شپس کے اوپر کام کیجیے کہ میرے استاد کہتے ہیں سلمان ناصر صاحب کہ جی ریلیشن شپ کے اوپر جو ہے نا وہ اے آئی کین ناٹ ریپلیس دس. ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کہ اس کو ریپلیس کر پائے گی اے آئی. بہرحال کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو یہ فوکس آن دیس اسکلس جو لیڈرشپ یا ایسی اسکل جو اے آئی کین ناٹ ریپلیس دیم. دوسرا کہ آپ ہائبرڈ اسکلس ڈیولپمنٹ کیجیے کراس انڈسٹری اور انڈسٹری ود ان انڈسٹری. اور تیسرا یہ کہ آپ اے آئی کے ساتھ کام کیجیے، کہ اس میں کام کیجیے. امید ہے کہ اب اے آئی سے ڈر ختم ہو جائے گا. ابھی بھی اگر کوئی ڈر ہے تو کمنٹس میں مینشن کر دیجیے. آئی ول ٹرائی ٹو ریزالو دس آؤٹ. ایسی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں
تو بھی بتا دیجیے، نہیں آ رہی تو بھی بتا دیجیے تاکہ میں کچھ اور کام کروں اور آپ کا بھی وقت ضائع نہ ہو، میرا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔